العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ اور سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں. آج کا ہمارا سبق نمبر 61 ہے اور سبق نمبر 61 میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 کی 2 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سبق میں بھی حسب سابق تلاوت مع ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق، اصطلاحی تعریف بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی صاف صاف آیتیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صاف صاف آیتیں ہیں. پھر جو شخص تم میں سے یہ مہینہ پاوے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد کو پورے کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں، اور تاکہ تم تعداد کو مکمل کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب آپ سے میرے بندے سوال کرے میرے متعلق تو یقیناً میں قریب ہوں. میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کرے اور مجھی پر ایمان لے آئے تاکہ وہ راہ پا جائے. یہ 2 آیات کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان 2 آیات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق اصطلاحی تعریف. پہلا لفظ ہے اس میں شہر. شہرن کا معنی مہینہ آتا ہے، معلوم ہے، اور شہرن کی جمع شہور آتی ہے. ویسے شہرن یہ باب فتح یفتح سے ہے
اور اسی سے آتا ہے رجل مشہور، مشہور آدمی، کیونکہ مشہور آدمی کا بھی چرچا اور تذکرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو رجل مشہور کہا جاتا ہے۔ اور شہرن کی اصطلاحی تعریف کی ہے صاحب اعراب القرآن صرف و بیانہ نے کہ اسم للمدت الزمنیہ بین الہلالین، اسم للمدت الزمنیہ بین الہلالین، دو چاندوں کے درمیانی مدت کو شہرن کہا جاتا ہے۔ رمضان بروزن فعلان، مشہور مہینے کا نام ہے رمضان، الف نون زائدتان، اور عالمیت کی بنا پر یہ غیر منصرف ہے۔ دو سبب ہیں، الف نون زائدتان اور عالمیت، اسی وجہ سے حالت جری میں ہونے کے باوجود فتحہ کے ساتھ ہے۔ رمضان یہ رمضان سے بنا ہے، رمضان سے بنا ہے، اور رمضان کے معنی آتے ہیں جلنے اور تپنے کے، جلنے اور تپنے کے۔ اس معنی کے اعتبار سے ماہ رمضان کو اسی لیے ماہ رمضان کہا جاتا ہے کہ یا تو جس زمانے میں رمضان کے روزے آئے تو اس زمانے اور اس وقت میں بڑی تپش اور دھوپ اور گرمی کا زمانہ تھا، اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان ہوا، اس معنی کی وجہ سے، اور یا اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کی عبادتیں، رمضان کے روزے بندے کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں، گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس مہینے کا نام اس معنی کی وجہ سے رمضان ہوا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، انزل فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور القرآن نائب فاعل ہے، اسی لیے مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے، اور القرآن مصدر مبالغہ ہے، مصدر مبالغہ ہے، اور معنی میں اس میں مفعول کے ہے، یعنی ایسی کتاب جو خوب پڑھی جاوے، بہت زیادہ پڑھی جاوے، اسے القرآن کہا جاتا ہے۔ ہدن حال ہونے کی بنا پر یہ حالت نصبی میں ہے، حال ہونے کی بنا پر حالت نصبی میں ہے، اور نصب مقدر ہے۔ وبینات من الہدی، بینات یہ بھی ما قبل پر عطف ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، الفرقان یہ بھی مصدر ہے، باب نصر ینصر سے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، من اس میں شرط جازم، شہیدہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب سمیع یسمع سے، منکم الشہر، الشہر حالت نصبی میں ہے، اس لیے کہ شہیدہ کا مفعول بھی واقع ہے۔ فلیصم، فلیصم فعل امر صیغہ واحد مذکر غائب، اور فا کے بعد جو لام ہے لام امر، لام امر مکسور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لام امر مجزوم ہے، اس لیے کہ فا اور واو اور ثم کے بعد لام امر مجزوم ہوتا ہے، فا واو اور ثم کے بعد لام امر مجزوم ہوتا ہے، مکسور نہیں ہوتا ہے۔ ومن کان مریضا، مریضن کی تحقیق گزر چکی ہے، صفت مشبہ ہے۔ او علی سفر، سفر کی بھی تحقیق گزر چکی ہے، عدتن کی بھی تحقیق گزر چکی ہے۔ من ایام اخرى،
اخرى غیر منصرف ہے، اسی لیے حالت جری میں کسرہ نہیں ہے بلکہ فتحہ ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ الیسر مصدر ہے باب کروم یکروم سے، معنی ہے آسانی، سہولت، آسانی اور سہولت۔ یساری مالداری کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ مال کی وجہ سے انسان کو سہولت اور آسانی ہوتی ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، العسرہ یہ بھی مصدر ہے باب کروم یکروم سے، تنگی اس کا معنی ہے، اور مال کی تنگی کو عسر کہا جاتا ہے۔ ویسے مطلق تنگی کے لیے بھی عسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، عسرہ منصوب حالت نصبی میں ہے، یریدو کا مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تکملو لام امر کی وجہ سے نون محذوف ہوا ہے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، العدة مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تکبرو یہاں بھی نون محذوف ہوا ہے، حذف ہوا ہے لام کی وجہ سے، لام کئی کی وجہ سے۔ لام کئی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ تکملو فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، اکمل یکمل اکمال باب افعال سے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تکبرو فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، کبر یکبر تکبیرا باب تفعیل سے۔ اللہ مفعول بھی ہے، اسی لیے حالت نصبی میں نصب آیا ہے، فتحہ آیا ہے۔ علی ما ہداکم، ہدا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، ہدا یہدی ہدایتاً، اس میں کم ضمیر منصوب متصل ہے۔ لعلکم تشکرون، تشکرون شکرون سے بنا ہے، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اذا ظرفیہ، سألک سأل فعل ماضی کاف ضمیر منصوب متصل، عبادی سألک فاعل واقع، عبادی عبادی سألک فاعل واقع ہے، حالت رفعی میں ہے لیکن رفع مقدر ہے، رفع مقدر ہے۔ فإنی قریب، انی ان حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر اس کا اسم ہے اور قریب اس کی خبر واقع ہے، قریب اس کی خبر واقع ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اجیب فعل با فاعل، دعوت الداعی مضاف مضاف الیہ سے مل کر اجیبو کا مفعول بھی واقع ہے، اور دعوت مصدر ہے۔ اجیبو فعل مضارع صیغہ واحد متکلم باب افعال سے، اجاب یجیب اجابتاً قبول کرنا، جوبن سے مشتق ہے یہ، اجیبو جوبن سے مشتق ہے، اور جوبن کا اصل معنی آتا ہے کاٹنا تراشنا، کاٹنا تراشنا۔ الذین جابوا الصخر بالواد، قرآن پاک میں آیا ہے 30ویں پارے میں۔ دعوت الداعی، الداعی اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، الداعیو ہے اصل میں، یا آخر میں تھی لیکن یا کو حذف کیا گیا ہے آیت پاک میں، الداعی کی یا کو مصحف عثمانی کے مطابق، مصحف عثمانی کے مطابق الداعی کی یا کو حذف کیا گیا ہے، اور داعیون تھا، اور داعیون سے پہلے داعیون تھا، واو کو یا سے بدلا گیا، پھر یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اذا دعان، دعا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، نی نون وقایا ہے، دعانی ہے اصل میں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا فعل امر صیغہ جمع مذکر غائب، لام امر مجزوم ہے، فا کے بعد واقع ہوا ہے، لام امر مجزوم ہے فا کے بعد آنے کی وجہ سے۔ یستجیبو
فعل امر صیغہ جمع مذکر غائب باب استفعال سے استجاب یستجیب استجابتا وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یرشدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب باب نصر ینصر سے رشد یرشدو مصدر رشدن اور رشدن رشد اور رشد ایسی ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گمراہی کے خلاف اور گمراہی کی ضد میں ہو. گمراہی کے خلاف اور گمراہی کی ضد میں جو ہدایت کا معنی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے رشد یا رشد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ دو آیات تلاوت مع ترجمہ، اسی طرح لغوی صرفی نحوی تحقیق اصطلاحی تعریف وغیرہ کے ساتھ مکمل ہوئی ہے، اور یہ سبق ہمارا مکمل ہوا ہے آج کا سبق نمبر 61. اب آئندہ کل انشاءاللہ بقیہ سبق ہم دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.